अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज आम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने समाअत की सरबराही की और जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं वो बहुत आम हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसला चाहते हैं, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने पर पाबंद है। इस रिमार्क्स को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त फैसले कर सकती है। और अब इलेक्शन से भागती हुई पीडीएम हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास करने का फैसला कर लिया है। ये अहम पेशरफ्त है जो पीडीएम की जानिब से आज की जा रही है। साथ ही मुज़ाकरात के लिए पीटीआई और पीडीएम जो है वो आज साथ बैठे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि असेंबलीज जो हैं वो तहलील हो जाएंगी 14 मई को, और खान साहब जो चाहते हैं कि जून में या जुलाई में जो है वो इलेक्शन हो जाए, ऐसा होता दिखाई देगा या नहीं? लेकिन कल की अगर बात करें तो कल रात भी हमने देखा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर पे जो है वो छापा मारा गया। 3 रोज कबल भी उनके घर पे जो है वो पुलिस का ऑपरेशन किया गया था, घर का गेट तोड़ दिया गया था। नवाज शरीफ की हुकूमत में इतने ऑपरेशन तो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए भी नहीं किए गए थे जितने पीटीआई के अरकान के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही पीडीएम ये कहती है कि हम ये जो बेंच बना है, 8 रुकनी बेंच बना है, इसे मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने बात की है कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। इस पे मजीद बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम साहब, एनालिस्ट हैं, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। पीटीआई से इनका ताल्लुक है। मखदूम मोहसिन साहब और एमक्यूएम से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है हुमायूं उस्मान साहब ने। इन तीनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अब्दुल कयूम साहब का। अब्दुल साहब, पहले तो हमने देखा था कि बात ये हो रही थी कि 3 रुकनी बेंच जो है हम इसे मुस्तरद करते हैं, और फिर कहा गया था कि 8 रुकनी बेंच था, इसे तोड़ दिया गया। फिर बिलावल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आज जो समाअत हुई है वो 8 रुकनी बेंच ने की है, इसको भी मुस्तरद किया जा रहा है पीडीएम की जानिब से, और बताया ये जा रहा है कि समाअत के लिए जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखें, बहुत शुक्रिया। इसमें तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स मौजूद हैं कि कोई भी सियासी लोग जो हैं वो इंसाफ के फैसले की कोई दलील नहीं लेके आते, कोई चीज़, कोई डिमांड ऐसी नहीं होती कि फ़ैसला इंसाफ की बुनियाद पे किया जाए। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जाए, उनके मुताबिक चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए। तो इस तरीके से तो हालांकि अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क का जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हो गया है। या तो ऐसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को पार्लियामेंट के हवाले कर दे कि पार्लियामेंट में आप लोग आपस में इस मामले को तय करें और जो हो फिर हमें बताया जाए। तो मामला बिगाड़ की तरफ ले जाया जा रहा है, और मैं ना मानूं वाली एक चीज़ है, और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बारहा कोशिश की जाती है। मेरा चोर जिंदाबाद और आपका चोर मुर्दाबाद। तो इस पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर तमाम सियासी पार्टियां यकसू है और दस्तो गिरेबा है। और इस सारी सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की तौहीन हो सकती है तो फिर अदालत की भी तो तौहीन हो सकती है। और जब अदालत की तौहीन होती है तो हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में वजीर आज़म की जो है वो छुट्टी कर दी गई, उनको फारिग कर दिया गया। देखिए, अदालत की तौहीन तो अगर देखा जाए तो रोज़ाना ही होती है, और वो इंसाफ के वो फैसले के जो खुद अदालतों में से किए जाते हैं और उनके अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लोगों की डिक्टेशन के ऊपर फैसले किए जाते हैं। तो तौहीन तो मैं समझता हूँ कि वो इटसेल्फ अदालती फैसले खुद एक तमाचा होते हैं अदालत के एक किरदार के ऊपर। वो जो तराजू बाहर एक लगा हुआ होता है जो इंसाफ की और अदल की पहचान होती है, और फिर उसके अंदर ताकतवर को इंसाफ मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे जो है सोने की चाबियों से खुलते हैं। जो ताकतवर होता है उसको इंसाफ मिल जाता है, और जो गरीब होता है वो कत्ल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हुमायूं साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह खैर जी। हुमायूं साहब, बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अहम समाअत हुई है और हमने देखा कि चीफ जस्टिस का रवैया जो है वो थोड़ा सख्त था, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सियासी लोग हैं जो इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं। हर इदारे पे वाजिब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाबंदी के साथ माना जाए, लेकिन पार्लियामेंट तो इसके बरक्स ही काम कर रही है। और पार्लियामेंट में आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने जो जबान इस्तेमाल की जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप क्या कहते हैं? अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हकाइक पर मुबनी अगर मैं गुफ्तगू करूं तो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 85 लाख से ज्यादा केसेस हैं पूरे
अंदर जो उन लोगों की जिनके जायदादों के केस हैं, जिनके घरों में चोरी और डाकों के केस हैं, वो 42 साल से 40 साल से लोगों के केस पेंडिंग है अदालतों के अंदर। तो चीफ जस्टिस साहब को शायद वो केसेस याद नहीं आ रहे हैं, और फिर चीफ जस्टिस साहब जिस तरह कंट्रोवर्शियल हो गए हैं इस वक्त, उनके दामाद और उनके दामाद के वालिद को जो टिकट दिया गया पीटीआई का, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि उनको अगर वो किसी एक पार्टी के हक में बात करेंगे तो पार्टी बंद पाकिस्तान में गिर चुका है। अदलिया को जिस नैश पे लाके खड़ा कर दिया, तो अदलिया पे भी एक सवाल उठ चुका है ना। आप ये देखें कि अदलिया में इंसाफ मिल रहा है, आम आदमी को नहीं मिल रहा। अभी पिछले ये अभी कोई 15 दिन या महीना 1.5 महीने पुरानी बात है, गुजरांवाला के अंदर एक बंदे को सजाए मौत में पकड़ा हुआ था। 16 साल के बाद उसको ये कहकर बरी किया गया कि जी वो बेगुनाह है। जब उसको अदालत में ये फैसला सुनाया जा रहा था कि वो बेगुनाह है और उसने कत्ल नहीं किया था, उसको गलत पकड़ लिया गया था 16 साल बाद, तो हार्ट अटैक से खुशी से हार्ट अटैक में स्पोर्ट में मर गया। तो ये तो इंसाफ के तकाजे हैं जो पाकिस्तान के अंदर पूरे हो रहे हैं। इंसाफ नाम की चीज तो वाकई इस मुल्क के अंदर रही नहीं है। जब तक कानून की बालादस्ती एक आम आदमी और एक बड़े आदमी के लिए बराबर नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि इंसाफ का तकाजे पूरे हो सकते हैं और इंसाफ पर किसी आम आदमी को ट्रस्ट हो सकता है। किसी एक आम आदमी आज पार्लियामेंट में बात हो रही है कि तौहीन पार्लियामेंट का जो है वो बिल पास कर दिया जा सकता है, तो तौहीन अदालत का बिल पास नहीं हो सकता। अदालत क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब नहीं कर सकती कि राना सनाउल्लाह साहब को तलब नहीं कर सकती? अदालतें तो आपके सामने पहले भी तलब करती रही है ना। तो इन्हें एक प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने तो इन्हें अदालत लगाकर फारग भी तो किया है ना। इस तरह आपके सामने अदालतों ने कई फैसले किए हैं, तो अदालतें फैसले करते रहे, लेकिन अदालतें ऐसा तासुर ना दे ना जिससे एक आम आदमी का तो वैसे ही इत्मीनान उठ चुका है इस वक्त। हमारी जो मुल्क की अदलिया है और उसका इंसाफ का जो सिस्टम है, उससे एक आम आदमी का तो बिल्कुल ईमान ही खत्म हो चुका है। मुझे पता है एक आम आदमी बेचारा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि भाई सबसे पहले तो 50,000 रुपए की कम से कम वकील ले लेता है। अगर 50,000 वाला वकील करता हूं तो 20 साल लग जाते हैं इंसाफ के लिए। अगर 2 करोड़ का वकील करता हूं तो 1.5 करोड़ हो जाकर किसी को बिल्कुल ठीक है मिल जाता है। तो पाकिस्तान में तो इंसाफ तो बिक रहा है, इंसाफ की बात ही ना करें। अगर ठीक होती तो ये मुल्क इस नैश पे नहीं पहुंचता ना। इस मुल्क में अगर 70 साल के अंदर करप्शन के अनवार साल के बार गुजरे हैं, उन सब के अंदर आप देखें करप्शन हुई है। अगर अदलिया का सिस्टम बेहतर होता, आज वो लोग मुसल्लत नहीं होते ना जिनको अदलिया चोर कह रही थी, डाकू कह रही थी। आज वो लोग हम पर मुसल्लत हैं, पहले भी इमरान खान बिल्कुल करवा लिया। हुमायूं साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मखदूम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मखदूम साहब आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। मखदूम साहब बताइएगा, आज मुज़ाकरात जो हैं जारी हैं, क्या लगता है आपको? इमरान खान साहब का मुतालबा था कि 14 मई को जो है वो असेंबली तहलील कर दी जाए और फिर जुलाई में जो है वो इलेक्शन की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि पीडीएम जो शराइत आप लोगों ने उनको दी हैं, क्या वो उनको पूरा कर पाएगी? देखिए मैडम, जब भी मुल्क में अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी जाती है तो वहाँ पे इंतशार भी फैलता है और एक ऐसे इस्तेहकाम पैदा होता है जहाँ पे इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अभी हम चाहते हैं कि इंतशार ना फैले और इसी वजह से हम इनके साथ मुज़ाकरात पर भी आ गए हैं ताकि एक मुल्की मईशत के लिए भी बेहतरी हो और आवाम में जो और इदारों में जो टकराव है वो टकराव की सूरत हाल कुछ बेहतर हो। लेकिन ये लोग एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कल परसों आप देखें परवेज इलाही साहब के घर पे जो रेड्स हुए, हालात देखें तो ये उस चीज को भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हम तो चाहते हैं कि कोई बीच का हल निकले जिससे सबके लिए आसानी हो और हम समझते हैं कि एक दिन इलेक्शन ही इस चीज का सलूशन है। अगर ये इनकी एक पॉइंट है कि सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली ये डिसॉल्व नहीं कर सकते, इनका अख्तियार नहीं है, तो ये बीच की कोई डेट दे या बीच की कोई रिजल्ट निकाले और हम समझते हैं कि कोई ना कोई बीच का हल निकलेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट से हम काफी तवक्कुआत रखते हैं कि वो एक बेहतर किरदार अदा कर रही है और उसमें और भी मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अच्छा मखदूम साहब, ये भी बताइएगा कि एक बार फिर पीडीएम ने जो है वो 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। इससे पहले तो हम बात कर रहे थे कि 2-3 का फैसला है, 3-4 का फैसला है, 3 जजेस के फैसले को नहीं मानते। बिलावल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब 8 रुकनी बेंच जो है आज उन्होंने समाअत किया और आज ये कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? मखदूम साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पे हैं? बिल्कुल ठीक है।
عبد القیوم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عبد القیوم صاحب, اگر الیکشن اپنے وقت پہ نہیں ہوئے, کیونکہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ 14 مئی کو جو ہیں وہ الیکشن ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مریم صاحبہ اپنے جلسے میں کہتی رہتی ہیں, اور انہوں نے پھر بھی اپنے جلسے میں بارہا یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے, تو پھر کیا ہمیں اکتوبر کا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میرے خیال سے الیکشن جو زمینی حقائق ہیں مجھے تو وقت پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اکتوبر میں بھی جو ہے مشکوک ہیں کہ ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ جس طریقے سے ملک کی صورتحال ہے, معیشت کا برا حال ہے, بے روزگاری ہے, ایون کہ آپ تجارت میں دیکھیں تو ایل سیز نہیں کھل رہی, ڈالرز موجود نہیں ہیں, اور پھر پورے ملک کے اندر ایک عجیب افراتفری ہے. تو پی ڈی ایم کی حکومت کی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جو ہے یہ خواہش ہے کہ اس پوری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں تو پہلے بھی ایک مرتبہ ایک پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پورے جو یہ گیم ہوا ہے ریجیم چینج کا, اس پورے گیم کے اندر سب سے برے طریقے سے جو پھنسی ہے وہ مسلم لیگ نون پھنسی ہے, کہ تمام کے تمام اس کو جتنے بھی بیڈ ڈیپس ہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی بڑی ایک سائڈ میں بیٹھ کے جو نا آڈین ٹائپ کی ایک چیز بن چکی ہے, کہ جتنا بھی مہنگائی کا پریشر ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, ملک میں حالات خراب ہو گئے, ملک کی صورتحال, سیاسی بحران پیدا ہو گیا, تو ان ساری چیزوں کا ملبہ جو گر گیا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر گر گیا. اور میرے خیال سے آنے والے اگر الیکشن فوری طور پہ ہو جائیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ مسلم لیگ اپنی اکثریت کو برقرار رکھ سکے گی یا مسلم لیگ اپنی مقبولیت کو بحال کر پائے گی. بالکل ٹھیک ہے, مخدوم صاحب کا رخ کرتے ہیں. مخدوم صاحب, آپ نے میرا سوال سن لیا تھا یا میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ نہیں میڈم, وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی مخدوم صاحب, آج جو سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, یہ 2-3 کا فیصلہ ہے, یہ 2-4 کا فیصلہ ہے, اور پھر بات کی گئی تھی کہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا جائے, اور آج 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی, اور اب بات یہ کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے. اس کی استدعا کی ہے جو کہ مسترد کر دی گئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میڈم, یہ نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, جو ان کے پچھلے 1 سال جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد آپ دیکھیں یہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ مہنگائی ہے, بیڈ گورننس ہے. آپ 1 سال دیکھتے ہیں جس میں مہنگائی کی صورتحال, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, معیشت کتنی غیر مستحکم ہو گئی ہے. ان سب چیزوں کے بعد جس طرح سے نیب, لیکن پی ٹی ایم یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی یہ بارودی سرنگیں جو ہیں یہ بچھا کر گئی تھی, جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ پھر یہ بہتر کر لیتے نا, یہ اگر یہ تجربے کار ہیں, اگر یہ سمجھ, تب تو یہ دوسری دعوائیں کرتے تھے, تب تو یہ اسمبلی میں پوسٹرز لے کے آتے تھے کہ اگر ہمارا اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو سمجھے وزیر اعظم چور ہے. تب یہ وہی لوگ تھے. جب احتساب ہو رہا تھا تب ان کو تکلیف ہوتی تھی, اور احتساب کا نظام انہوں نے روک دیا. نیب کو انہوں نے ایک فارغ ادارہ بنا دیا ہے, ایف آئی اے کو انہوں نے روک دیا ہے. صرف دیکھیں اداروں کو آپس میں ٹکرا دیا ہے. سپریم کورٹ کا اپنا موقف ہے, دوسرے اداروں کا اپنا موقف ہے, آئین کو یہ ماننے کے لیے تیار ہے. آئین ایک صاف کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. جس طرح سے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن نے جس طرح سے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کی تقرری کی, وہ ایک ان کا کام, کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا کام ہے. اچھا مخدوم صاحب, یہ بھی بتائیے گا, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہیں وہ الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن دفتر بنانے کے پیسے ہیں. دیکھیں ہم یہی ہم چیز کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن ایک پولیٹیکل ادارہ بن گیا ہے. وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بی ٹیم نظر آ رہی ہے, انفیکٹ پی ڈی ایم کی بی ٹیم نظر آ رہی ہے. وہ نہ بات سننے کے لیے تیار ہے, اسی لیے تو عدالتیں انٹروین کر رہی ہیں, اور اس میں بھی وہ بار بار دیکھیں جب یہ آج سے 1.5 سال پہلے جب یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے تو مجھے لگتا ہے آج کیا ایشو کیا ہے, آخر جب عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, الیکشنز کروا لیں, یا البتہ بیٹھ کر ایسے نہیں ہے مخدوم صاحب, ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے گزر رہا ہے, یہ مسئلہ ہے.
دیکھیں معاشی بحران سے تو گزر رہا ہے، لیکن وہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک استحکام نہیں آئے گا، اور استحکام تبھی آ سکتا ہے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو. اس کے بغیر تو نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ان پہ تو آئی ایم ایف ٹرسٹ نہیں کر رہا، آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو پا رہی ان سے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک ڈیٹ آ جائے، اور یہ جیسے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات پہلے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک طرف مذاکرات ہوں گے، دوسری طرف آپ اپوزیشن کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کی عورتوں کی عزت کو پامال کریں گے، جیسے پرویز الہی صاحب کی شدید اس چیز کی مذمت ہے. ٹھیک ہے، مردوں کے حد تک ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ مردوں کو اریسٹ کریں، آپ ان پہ کیسز بنائیں، ٹھیک ہے. پالیٹکس میں ہوتا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پالیٹکس کا یہ ماضی آپ اٹھا کے 20-30 سالوں کے اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی پاور میں ہوتا ہے اپنے اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے. لیکن یہ روایت غلط پڑ رہی ہے کہ ہم آئین کو نہ مانیں، سپریم کورٹ کو نہ مانیں. یہی سپریم کورٹ تھی جب رات کو 12 بجے کھولی گئی، اور اس ٹائم یہی چیف جسٹس تھے. بالکل ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب کو رک کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب بتائیے گا، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا عمران خان صاحب کے لیے، تو پھر رات کو 12 بجے جو ہے وہ عدالتیں کھل گئی تھیں، اور اس وقت یہی چیف جسٹس تھے. تب تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ جو ہے خوشائند قرار دیا تھا، تالیاں بجائی تھی، چیف جسٹس کے لیے قصیدے پڑے تھے. لیکن اب جب بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی، اور جب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 ڈیز میں جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے، تو پھر چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ کم کرنے کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں اختیارات کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے. اس وقت تو لڑائی چل رہی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کے اس وقت داماد کو ٹکٹ ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، ان کے داماد کے والد کو ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھائی اگر وہ اتنے لائل ہیں تو پھر وہ آ کے میڈیا پہ بتائیں نا کہ بھائی میرے داماد کو ٹکٹ نہیں چاہیے پی ٹی آئی کا. وہ کنٹرونشل خود کو کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے عدالتیں اگر پرائم منسٹر کی اس وقت بھی کھل رہی ہیں رات کے 12 بجے، تو میرے حساب سے تو غلط کھل رہی ہیں. اور عدالتیں آج بھی جو فیصلہ کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں. عدالتیں کراچی سے ماروائے عدالت کہہ رہے ہیں کہ جو رات کو 12 بجے عدالت کھلی تھی وہ غلط تھا. کر دیے گئے. آج بھی کراچی کے اندر کتنے ماؤں کے بچے اس وقت لاپتہ ہیں کیونکہ عدالتیں اس کے لیے نہیں کھلتی. رات کو 12 بجے جو عدالتیں کھلی تھی وہ غلط تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جب بھی کسی پروٹوکول کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے کھلتی ہیں تو غلط ہیں. اگر عدالتیں کھولنی ہیں تو کراچی میں کھولیں پہلے، اور آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولنے کے بعد عدالتیں کھولیں گی. کراچی میں اس وقت بھی کئی نوجوان مسنگ ہیں، ان کی مائیں رو رہی ہیں 7-7 سال سے، 8-8 سال سے. چیف جسٹس کو کبھی ان کا خیال تو نہیں آیا سو موٹو لینے کے لیے؟ چیف جسٹس کو جب خیال آیا ہے تو جہاں پہ خیال آیا تو بڑے لوگوں کے لیے خیال آیا. میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ کراچی کی جن ماؤں کے لال مسنگ ہیں ان کے لیے بھی سو موٹو لے لیں. ان کے لیے بھی عدالتیں رات کے 12 بجے کھول لیں، ان کے لیے بھی عدالتیں رات کے 2 بجے کھول لیں، ان کے لیے بھی 24 گھنٹے میں ایمرجنسی میں فیصلے دینا شروع کر دیں. کراچی کے نوجوانوں کو انصاف نہیں دے رہے جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اگر کراچی نہیں چلے گا تو پورا پاکستان نہیں چل سکتا. تو میں کراچی کی آواز بن کر چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہاں مائیں آنسوؤں سے رو رو کر انتقال کر گئی ہیں، باپ آنسوؤں سے رو رو کر ان کو آنکھوں کی بنائی ان کی چلی گئی ہے. تو ان کے لیے کب عدالتیں کھولیں گے رات کے 12 بجے؟ ان کے لیے کب لگائیں گے رات کے 2 بجے عدالتیں؟ ان کے لیے بھی عدالتیں لگائیں. کراچی میں اس وقت کروڑوں کی آبادی ہے. ہم اگر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ 1,42,00,000 پہ جہاں اس کو کلوز کرنے جا رہے تھے، ہم نے فائٹ کی ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر، ہم نے فائٹ کی حکومت کے ساتھ. ہم حکومت سے ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنی ذات کی مفاد کے لیے کوئی سودا نہیں کیا جا کر. ہم نے کہا کہ کراچی کی گنتی صحیح گنو. الحمدللہ کراچی کی گنتی 1,42,00,000 پہ جہاں 98% کر کے یہ کلوز کر چکے تھے. کراچی کی آبادی 1,88,00,000 پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ کراچی کی آبادی جو 3-4 کروڑ کے قریب ہے الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ مردم شماری پہ آپ کے مطالبات کو پورا کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ ابھی تک کیا جا رہا ہے، جلد پورا کیا جائے گا. اس کی ہم آپ کو حکومتی احتیاط میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ دم ادم مست کلندر کرتے ہوئے روڈوں پہ نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ طے نہیں پائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ پی ڈی ایم سے الگ ہو رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو ہوپ ہے، ہمارے ساتھ پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے حکومت، ہمیں کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں دے رہی. جہاں 1,42,00,000 پر پیپلز پارٹی کی خواہش پر بند کر دیا گیا تھا شہر کی گنتی کو، وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیمیں اتری ہیں، فیڈرل سے جو وہاں سے گورنمنٹ آفیشلز آئے ہیں، انہوں نے آ کر چیک کیا ہے کہ بھائی 32,000 ایسی ہائی رائز بلڈنگ ہیں جہاں پہ تو میم شیم نہیں لگا. میری اپنی رہائش اس وقت ڈیفینس فیز 8 کے اندر ہے. میں میرے
नहीं लगा, नासिर शाह के सामने बंगला है उसके घर पे मीम शीम नहीं लगा, मेरे 2 बंगलों के पीछे जरदारी साहब की बहन रहती है कलियार, उसके घर पे मीम शीम नहीं लगा। तो भाई ये पूरा ये सारा तो ये वीआईपी इलाका है, फेज रेट की बात कर रहा हूँ, इसको नहीं गिना गया तो इलाकों को कैसे गिना गया होगा? जहां पर ये इलेक्ट्रिक कह रही है कि 45 लाख के इलेक्ट्रिक के रेजिडेंशियल मीटर इशू हुए हैं, वहां पे ये कहते हैं कि 29 लाख घर हैं। हुमायूं साहब, क्या वजह है, क्यों गिना नहीं जा रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती? भाई पीपल्स पार्टी को पता है जिस दिन कराची की गिनती पूरी हो गई उस दिन भुट्टो दफन हो जाएगा सिंध से, उस दिन पीपल्स पार्टी का राम राम सत्य हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। कराची की आबादी जिस दिन सिंध के मज़ाफ़ाती इलाकों से तजावुज कर गई और शहरी आबादी बढ़ गई, उस दिन इस कराची की शहर की सीटें एमपीए की भी बराबर हो जाएंगी, एमएनए की सीटें भी बराबर हो जाएंगी, और जिस दिन एमपी एमएनए की सीटें बराबर हो जाएंगी शहरी इलाकों से चीफ मिनिस्टर आएगा। ये इंटीरियर सिंध से उठने वाला बंदा, ये जो हम पर आकर मुसल्लत हो जाता है, जिसने कभी धोती और चड्डी के अलावा कुछ देखा नहीं होता, अपने हारियों को बेचारों ने आज तक पाँव में जूती नहीं दी, अपने माओ बहनों के सरों पे इंटीरियर सिंध में जाके इन्होंने दुपट्टे नहीं दिए, इंटीरियर सिंध में जाके देखें बुजुर्गों को मेरे आज तक इन्होंने सरों पे छतें नहीं दी। जो इनका रोटी कपड़ा का मकान का नारा है वो बोकस है। और इंशाअल्लाह ताला कराची की गिनती को पूरा करवा रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान का ये क्रेडिट है। जिस दिन एमक्यूएम पाकिस्तान कराची को गिनवा लेगी इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ कराची में इंकलाब आएगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। वो तो एमक्यूएम ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की गिनती को कम कर रही है? देखो, उस्मान राजपूत साहब जो है एमकेएम से हैं और शायद इनके इल्म में होगा कि पिछली जो सेंसस हुए थे उसको अप्रूव इन्हीं लोगों ने किया था ना। ये गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, उस गलत मर्दमशुमारी को इन्हीं लोगों ने अप्रूव किया था। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एमक्यूएम के रहनुमा नहीं बल्कि हाफिज नईमुर रहमान के कोई कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी जो है ना वो अब बारहा चलाते रहते हैं। और मर्दमशुमारी के ऊपर सबसे बड़ा जो स्टैंड लिया है मैं समझता हूँ कि इस शहर के अंदर जमात इस्लामी ने लिया है। और गुज़िश्ता इतवार को कैंपेन तो बहुत अच्छी की है ना जमात इस्लामी और ने। वो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो इदारा शुमारियात ने एक मीटिंग बुलाई है उसके अंदर उन्होंने जमात इस्लामी को बुलाया, एमक्यूएम को तो बुलाया भी नहीं। इसका मतलब है कि जमात इस्लामी इस कराची शहर की आवाम की आवाज़ बन रही है। ये भी है कि कैंपेन पे ज्यादा पैसा लगाया है। देखिए, ये तो उनका मसला है, कैंपेन पे ज्यादा पैसा लगाया है या लोगों ने चलाई है किस तरीके से, लेकिन जो हकायक है ना हमें उन हकायक को मानना चाहिए। तमाम पार्टियों ने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा लांडी में, पीटीआई जीत गई, 13 पार्टियां हार गई। बल्दियाती इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हर स्टेप पे धांधली हुई, वोटर लिस्टों के इंदराज में धांधली हुई, हल्का बंदियों में धांधली हुई। उसके बावजूद जमात इस्लामी ने शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वोट्स की तादाद में, नंबर ऑफ काउंसलर्स की तादाद आप देख लें। लेकिन अब हम देखें कि पीपल्स पार्टी का माजी ये रहा है कि इसने कभी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, खुश दिली के साथ कभी तस्लीम नहीं किया। सकूते ढाका हुआ, पीपल्स पार्टी के मैंडेट तस्लीम ना करने की बुनियाद पे वो पूरी की पूरी मुहिम चली है और हमारा बाजू हमसे अलग हो गया। इसी तरीके से अब कराची में ये जो मैंडेट को तस्लीम ना करने की एक ज़िद पकड़ी हुई है, मैं ये देखता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये मामला बिगाड़ की तरफ गए तो बहुत ज्यादा बिगाड़ होगा। और वही जिस तरीके से भी उस्मान ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा है। नहीं, वोट मुर्तज़ा आप सब ये कह रहे थे कि मेयर जियाला होगा। भाई मुर्तज़ा वहाब साहब तो बिल्कुल कह रहे हैं मेयर जियाला होगा। अगर उनके नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो उनका मेयर बन जाएगा, अगर जमात इस्लामी का नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो जमात इस्लामी का मेयर बन जाएगा, अगर पीटीआई के नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो वो बन जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि कितनी वीडियोस आपके चैनल से नशर हुई, दीगर चैनल से नशर हुई, सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोस वायरल हुई कि पुलिस वाले बैठे हुए और तीर पे ठप्पे लगा रहे। पीपल्स पार्टी ने कितनी जगहों पे जो ना अफसरान को यरगमाल बनाया। और फिर दोबारा जो पेशियां हुई हैं उनकी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में पोलिंग ऑफिसर्स को, पोलिंग ऑफिसर्स के अमले को बाकायदा बुला के रिजल्ट तब्दील करवाए गए। और जिन लोगों ने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार किया उनकी पोस्टिंग कहीं कहीं कर दी गई, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस की धमकियां दी गई। तो ये सारा का सारा एक मैनिपुलेशन हो रही है, पूरी की पूरी जो है ना एक मैंडेट को खा जाने वाली एक मुहिम पीपल्स पार्टी ने पकड़ी हुई है, जिसका नताइज उसके बहुत ज्यादा खराब निकलेंगे। सेम पोजीशन में अपनी भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी की तो पूरी कोशिश यही है
لیکن جماعت اسلامی کو بھی تحفظات ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیشنز جو ہیں، پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کے بھی آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ تحفظات جو ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اس پہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے. مخدوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میڈم بولیں. جی مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر مذاکرات طے پا جاتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی خوش ہو جائے گی، لیکن اگر ان کیس اسمبلیز تحلیل نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کیا سٹیپ لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں میڈم، یہ تو کہنا ابھی قبل وقت ہوگا، لیکن ویسے خان صاحب نے انتہا دے دیا کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. دیکھیں اگر یہ مذاکرات الیکشنز تک نہیں لے کے جاتے چیزوں کو، تو پھر ہمارے پاس احتجاج اور سڑکوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا، اور پھر ایک نئے لائے عمل کی طرف ہم لوگ جائیں گے، اور ظاہر ہے خاموش تو ہم نہیں بیٹھیں گے. اور پھر میں سمجھتا ہوں لیکن پی ٹی آئی کی جو نظر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے. جی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم نے ہمیشہ وہ شاید سمجھائے، لیکن یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع بھی انہی لوگوں نے بنایا. ماضی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی نوازی کی حکومت تھی تب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، فزیکل حملہ کیا گیا سپریم کورٹ پہ. جی تو اسی لیے ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مثبت حل ہو. بہرحال ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ایک بہتر فیصلہ آئے گا. جو اچھا مخدوم صاحب، شاہد خاقان عباسی نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، اگر نون لیگ کو الیکشن نہیں چاہیے تو وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کل بڑی مناسب گفتگو کرتے ہیں، اور کل یا پرسوں بھی انہوں نے کرپشن کے بارے میں بھی، پرائم منسٹر کے آٹے پروگرام کے بارے میں بھی، کرپشن کے بارے میں بھی انہوں نے، تو حقائق پہ مبنی وہ سینئر سیاستدان ہیں اور اپنے معیار کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ کچھ آج کل نئے وزراء جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں. کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں نون لیگ سے شاہد خاقان عباسی صاحب. وہ ان کے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. مخدوم صاحب میں آپ کو ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہی ہوں، آپ کو دوبارہ کال کریں گے. ہمایوں صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب، خان صاحب پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں اس کیسز کی تعداد 121 ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن جب لا کی بات آتی ہے، جب قانون کی بات آتی ہے تو خان صاحب نے کہا تھا کیونکہ مجھ پہ ایک حملہ ہو چکا ہے اس لیے ہائی کورٹ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے میری کیس کی سماعت کی جائے، لیکن ہائی کورٹ نے یہ درخواست جو ہے یہ مسترد کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ لا میں نہیں ہے اس لیے آپ کو ہائی کورٹ خود چل کر آنا ہوگا، جبکہ خان صاحب پہ جو ہے وہ ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. تو جب لا کی بات آتی ہے، آئین کی بات آتی ہے تو خان صاحب جو ہے وہ خود چل کے کورٹ جاتے ہیں، لیکن جب آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں تو اس میں پھر بٹ اور اف کی شرائط جو ہے وہ پی ڈی ایم ڈال رہی ہے، کیا کہیں گے؟ میرا اتفاق سے کوئی پچھلے مہینے نا اسلام آباد جانا ہوا نا، تو میں وہاں گیا، پرائم منسٹر ہاؤس گیا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی زبردست خان صاحب نے یونیورسٹی بنا دی ہے. فزکس کے ٹیچر بڑے اچھے رکھے ہوئے، بایولوجی کے بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں، کیمسٹری کے بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا پاکستان میں اتنی معیاری اور اتنی زبردست یونیورسٹی تو میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے نا. اس کے بعد پھر آپ نے مفت آٹے کی لائن میں جو ہے وہ لوگوں کو جاں بحق ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ $100 لا کر وہ شخص نے جو وعدے کیے تھے اس قوم کے ساتھ، میں بھی تو ان وعدوں پہ نہیں جا رہا نا، نوکریوں پہ، گھروں پہ. میں تو بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑی زبردست یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی. پھر حیدرآباد جانا ہوا، وہ ایک اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا. لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، وہ آپ نے دیکھے ماربل لگا ہوا ہے، اس پہ بہترین ماربل لگا ہوا ہے، اور اندر لش پش چمک رہی ہے یونیورسٹی. اس کے اندر میں نے دیکھا کیا ٹیچر یورپ سے بلوائے ہوئے، انہوں نے انگریز بٹھائے ہوئے جو حیدرآباد کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اتفاق سے میں کراچی گورنر ہاؤس چلا گیا. میں نے دیکھا سارے کتیمہ کی موجود لڑوں کی کتابیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں، اور زبردست لائبریری بن گئی ہے. خان صاحب نے کیا کام کیے ہیں. خان صاحب کون سے لیڈر ہیں بھائی؟ جو بندہ سر پہ بالٹی رکھ کر کورٹ میں پیشی پہ جا رہا ہے، جس کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اس کو قوم کی پرواہ کہاں سے ہوگی؟ پلستر اس کو کام پہ چڑھواتا ہے، وہ پلستر نہیں اترتا. مجھے بتائیں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں راڈ بھی سریا بھی ڈال دینا تو 6
مہینے سے پہلے سریے کا کلسٹر اتر جاتا ہے 45 دن کے اندر. یہ خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے رات ڈل گئے تھے خدا کا خاصہ, جو یہ 6 مہینے تک ان کا پہلے پلسٹر نہیں اتر رہا تھا. میڈیا پہ جب یہ تنقید ہونا شروع ہوئی, اس کے جو اگلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے پلسٹر اتار دیا, اور مزے کی بات ہے ان کا پلسٹر ایک دم وائٹ چمکتا ہوا بالکل ٹھیک ہے. نظر ہمایوں آتا صاحب تھا. آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اہم خبر جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو سکے, اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہو رہی ہیں. پی ڈی ایم نے جو ہے وہ 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے, اور کچھ سمجھا بھی کچھ ایسے ہی جا رہا تھا کہ بآسانی طریقے سے جو ہے وہ اسمبلیز تحلیل نہیں ہوں گی. لیکن اب بات تو ہونے جا رہی کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ماحول بنایا وہ سازگار نہیں تھا, اور اس ماحول میں جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی تھی. ہمایوں صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ہمایوں صاحب, اسمبلیز, عبد القیوم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عبد صاحب کیا کہیں گے آپ کہ اسمبلیز جو ہیں وہ اب تحلیل نہیں ہو رہی ہیں, معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا دکھائی دے رہا ہے. پہلے بھی کچھ ایسے ہی سمجھا جا رہا تھا, ذرائع کے مطابق جو ہیں ویسی خبریں آ رہی تھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بآسانی اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دے گی, کیونکہ پی ڈی ایم کے جو ہیڈ کر رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں مولانا صاحب, وہ بھی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور آج جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی کہ اسمبلیاں وقت پہ تحلیل نہ کرنے کی ان کی پوری حکمت عملی اور پوری پلاننگ ہے, لیکن آئین کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو آئین کے مطابق اسمبلیوں کے ختم ہونے کی, تحلیل ہونے کی ڈیٹ ہے, وہ اسی ڈیٹ پہ تحلیل ہونی چاہیے, اور 90 روز میں جو الیکشن ہونے ہیں آئین کے مطابق وہ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سیاسی بحران تو ویسے ہی پہلے ملک کے اندر موجود ہے, تو یہ سیاسی بحران مزید انارکی کی طرف بڑھے گا, اور لوگ پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. سیاسی نظریات کے اختلاف کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے نا ذاتی اختلافات اور ذاتی چیزوں کو, ذاتی ویڈیوز کو لیک کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ انتہائی غلط روایت ہے ہمارے پاکستان کی سیاست کی, کہ لوگ جب سیاست کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں, بلکہ پرفارمنس کے بجائے قائل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنی چوری کی, فلاں نے اتنے ڈاکے ڈالے, فلاں نے اتنی کرپشن کی, ہم نے تو کم کی یا ہم نے زیادہ کی, ہمارے فلاں. تو مطلب کہ نیگیٹو کے چیزوں کے اوپر ہی جو ہے نا پوری کی پوری سیاست کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا. 18 ممالک میں انڈیا کی کرنسی ایکسیپٹ ہونے جا رہی ہے, وہ گلوبل کرنسی بننے جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مخدوم صاحب کا رخ کریں گے. مخدوم صاحب, اتفاق نہیں ہو سکا, اسمبلیز تحلیل نہیں ہو رہی ہیں, الیکشن کی ڈیٹ پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سیاسی بحران جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں, سیاسی بحران آلریڈی ہے, اور یہ مذاکرات بھی ایک ڈیلے ٹیکٹک تھی ان کا ایک پالیٹیکل عمل تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی الیکشن سے بھاگیں گے اتنا ان کے لیے سیاسی موت ہے, اور میکزیمملی چلتے میکزیمملی اکتوبر تک تو ان کو کرانی الیکشن, اور یہ کتنا الیکشن سے بھاگیں گے. اور ان کی جو کارکردگی کی وجہ سے جو پنجاب میں نون لیگ کا گراف نیچے گیا ہے, یا جو شہری علاقوں میں جو دوسری جماعتوں کا حال ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ مخدوم صاحب, لیکن پی ٹی آئی لچک دکھا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ مزید وقت دے دیتے ہیں, اور تاکہ اس پہ مزید بات چیت ہو سکے اور الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت پر ہو جائے. لیکن پی ٹی آئی کچھ سرکمٹانسز پہ جو ہے وہ بزد ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہوں اور جولائی میں ہوں. دیکھیں, پی ٹی آئی نے ہمیشہ لچک دکھائی, حالانکہ یہ کہتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اگر الیکشن آپ کرانا چاہ رہے تو آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیں. جب اسمبلیاں توڑ دی تو اب یہ کہتا اب یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک پاکستان کو ایک ریپبلک بنانا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ کچھ بھی کر لیں, الیکشن تو دیکھیں ہونے, پر اس سے پہلے اگر سڑکوں پہ آنا نہ پڑے اور ایک عوام کو زیادہ تکلیف نہ ہو, اکنامی کو زیادہ انسٹیبلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس کے لیے ہم مذاکرات کی ٹیبل میں بھی بیٹھنے لگے. ہمارے اور خان صاحب منشور نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھنا, لیکن ہم نے پھر بھی کوئی کمپرومائز کیا.
لیکن جس طرح کی انہوں نے اسٹریٹجی اپنی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مثبت حل نکلے گا مذاکرات۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے جیسے آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ واپس چلے جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ضرور بنائیں گے جس میں اسمبلیوں میں واپس جانا ہوا یا کورٹس کے سپریم کورٹ کے تھرو کوئی حل نکالنا ہوا، یا پھر تیسرا لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے کہ سڑکوں پر آ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، عبدالقیوم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب، سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا تھا اور کہا تھا کہ تمام فریقین جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی ایک سلوشن نکالیں، یہ تو ایک اچھا اقدام تھا جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ حتمی اطلاعات جو ہیں وہ ہمارے پاس وقفے سے آ رہی ہیں، لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ آپ اور ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دیکھی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاملات جو ہے وہ مزید بگڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یقینی بات ہے کہ معاملات بگڑیں گے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے وقت پر تو جو بھی صرف پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم تو نہیں ہے نا، دیگر پارٹیاں بھی ہیں، مسلم لیگ فنکشنل بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، سراج الحق صاحب نے اس مذاکراتی عمل کا جو مین آغاز ایجنڈا کروایا ہے تھا۔ وہ یہ ہے کہ 90 ڈیز میں جو ہیں وہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن خیر اب تو وہ 90 ڈیز بھی گزر گئے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو وقت مل رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، ایسا کبھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ جو چند سال گزرے ہیں یا گزشتہ 2 دہائیاں جو گزری ہیں، ان میں خاص طور پہ جو گزشتہ 5 سال، یہ تو انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ پوری تاریخ میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا، اور بلکہ دیگر دنیا کے ممالک میں ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد یو ٹرن لے لیا جاتا ہے، ہر چیز کو جو ہے نا مینوپلیٹ اور کانسپیریسی اور الزامات کی سیاست اور طرح طرح کے طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور عوام کا کسی کو کوئی بھی احساس نہیں رہتا۔ آج 170 روپے 160 روپے کلو آٹا غریب آدمی خریدنے کی سکت نہیں رکھتا، لیکن اس معاملے کے حل کی طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ کس کے نیب کے کیسز ختم کر دیے جائیں، کس کی قرضے معاف کر دیے جائیں، کس کے توشہ خانے کے معاملات کو ڈسکلوز کر دیا جائے، کس کے خلاف کیا کیا انکوائریز کو ختم کر دیا جائے، نیب کو محدود کر دیا جائے، پارلیمنٹ کو سپریم کر دیا جائے، سپریم کورٹ کے جو نا احکامات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، توہین عدالت ہو جائے۔ لیکن وہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، مطلب کراچی کے اندر پانی پینے کو موجود نہیں ہے، ٹینکر کے اندر آپ کو بے شمار پانی مل جائے گا۔ بلوچستان کے حالات کو دیکھیں کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی میں آپ کے ہر پروگرام کے اندر یہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور میں ان مظلوم لوگوں کی آواز بھی آپ کے میڈیا کے توسط سے عوام تک بھی اور حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مولانا ہدایت الرحمان کا کیا قصور ہے۔ وہ جمہوری جد و جہد کر رہا ہے، بلکہ اس مولانا ہدایت الرحمان نے ان لوگوں کو بھی آمادہ کیا کہ جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے بندوق اٹھائے ہوئے ایف سی کی اور فوج کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے اپنے حقوق کے لیے، تو ان کا بھی اعتماد جمہوریت پہ سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، پارلیمنٹ سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی اور عدلیہ سے بھی عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ تو اب عوام کیا کرے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود دیکھتی ہیں کہ ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہوئے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، تو ایک بہت بڑا طبقہ 65 سے 70% لوگ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے۔ ان کا رسپونڈ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے سے کوئی منتخب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو مخصوص لوگوں نے منتخب کرنا ہوتا ہے، ان کو ہمارے اوپر مسلط کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بٹھا دیتے ہیں، اور ہم اپنی اس مشقت کو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب جمہوریت کے اوپر سے ایمان ختم ہو جائے گا، جمہوریت کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، تو معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ قائم رہ لے گا، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ کوئی قوم زندہ نہیں رہ مخدوم صاحب کا سکتی۔ رخ کر لیتے ہیں۔ مخدوم صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ حکومت کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور اب ان کے پاس کوئی ایسا اچھا رسپانس نہیں ہے کہ وہ عوام کے درمیان جا سکے اور کہہ سکیں کہ ہمیں ووٹ دو۔ کیا یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کر رہی ہے؟
بالکل ٹھیک ہے, دوبارہ کال کرنے کی کوشش کریں گے. عبد القیوم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. عبد القیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں نے سوال مخدوم صاحب سے کیا, یہی سوال جو ہے میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں ووٹ کے لیے تو عوام انہیں ووٹ نہیں دے گی, کیونکہ ایک سال جو پی ڈی ایم نے گزارا ہے اس میں عوام نے کئی مشکلات کو جو ہے وہ جھیلا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے, نوشتہ دیوار ہے کہ جن نعروں کو پی ڈی ایم نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا تھا, پیٹرول مہنگا, آٹا مہنگا, تیل مہنگا, کھانے کا تیل مہنگا, ہر چیز کی مہنگائی کے خلاف اس پوری پارٹیوں نے, تمام پارٹیوں نے, اور ایون کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اس کو گرائیں گے اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی دیکھیں گے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مہمات کو الل ٹپ چلایا جا رہا ہے, کوئی ویژن, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ کا جی. ناظرین, آج ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کی اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. جو آتے اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.